نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ یہ بات چل رہی تھی، والدین اللہ کی بڑی نعمت ہیں، انہی کے دم سے گھر کی رونقیں ہیں۔ جب یہ نہیں رہیں گے تو پھر گھر میں کیا عیدیں ہوں گی، کیا خوشیاں ہوں گی؟ جو ایک گھر میں خوشیاں بھرنے کے لیے ساری زندگی لگے رہتے ہیں کہ میرے بچے خوشیاں دیکھیں، خوش رہیں، وہی نہیں رہیں گے پھر۔ اس لیے بھائیوں، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد اگلی منزل سامنے ہوتی ہے کہ اب جوانی ہے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے۔ جوانی کے بعد اگلی منزل سامنے ہوتی ہے کہ بڑھاپا ہے۔ لیکن جب آپ جوان ہیں، والد بڑھاپے میں آ گئے، تو اب ان کی اگلی منزل کیا ہے؟ آگے قبر ہے۔ وہ ماں جو بھاگ بھاگ کے کام کرتی تھی، والد صاحب کو آفس بھیج رہی ہے، صبح ناشتے، ایک بچے کو پھر ناشتہ کرا رہی ہے، دوسرے کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، جب دیکھا کہ وہی ماں بستر سے آ کے لگ گئی ہے، وہ ماں جو پوٹی پیشاب جو ہے بچوں کے صاف کرتی تھی، اب اس کا ہی پیشاب بستر پہ نکلنے لگا ہے، تو اب بچا کیا؟ اب تو ایک ایک دن کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دن دے دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، بہت یعنی پھر انسان حسرت کرے گا۔ آپ یقین جانیں، یہ کانٹا پھر یہ ساری زندگی یہاں چبھتا رہتا ہے۔ میرے دادا کے عمر کے ایک صاحب، بہت سال پہلے کی بات ہے، مجھے کہنے لگے، اس عمر کے ایک صاحب بڑی حسرت کے ساتھ کہ بیٹا، ایسا لگتا ہے کہ میں نے والدین کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایسا لگتا ہے کہ میں نے والدین کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ چپتا رہے گا پھر ساری زندگی۔ تو جیسے کل میں نے آپ سے ایک عالم کا بتایا، حالانکہ اللہ نے ان کو تو اتنی خدمت کی توفیق دی، اتنی دعائیں ان کو ملی، لیکن اللہ اکبر، وہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، جو ان کی حسرت، جو ان کی کیفیت میں یہاں نہیں بتا سکتا، تو میرے دل میں تھا میں آپ کو وہ سنوا دوں، میں ان کے الفاظ میں آپ کو سنواؤں۔ انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا کہ میں ہر بچے سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے والدین کی قدر کر لو، اللہ کے واسطے اپنے والدین کی قدر کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرا یہ میسیج اور یہ پیغام ان سب کے لیے ہے جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں، بالخصوص والد کا سایہ کبھی زندگی میں نے سوچا نہیں تھا کہ والد کے جانے کے بعد کتنی کمی اور کتنی پریشانی محسوس ہوگی۔ سنتے ضرور تھے کہ والدین کا جب سایہ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ اب پتہ چل گیا، صحیح میں پتہ چل گیا کہ والد صاحب کیا تھے۔ پھر باپ بھی ہو، اس کے احسانات بھی ہوں، اس کی تعلیم و تربیت بھی ہو، اس کا پیار، اس کی شفقت، اس کا محبت، اس نے ہمارے خاطر بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دی ہوں، تکلیفیں اٹھائی ہوں ہمارے خاطر۔ جب ایسا باپ دنیا سے جاتا ہے، پھر اس کی یادیں کبھی تھمتی نہیں ہیں، اس کی یادیں کبھی رکتی نہیں ہیں۔ 3 ہفتے ہو گئے میرے والد صاحب کے انتقال، ایک لمحہ بھی میں ان کو نہیں بھول سکتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں ان کو نہیں بھول سکتا۔ ہر لمحے مجھے وہ یاد آتے ہیں، اور دل میں ایسی حسرت ہوتی ہے کہ آج والد ہوتے ہیں۔ میں یہ میسیج اس لیے دے رہا ہوں، سب سنیں کہ آج میں یہ حسرت کرتا ہوں، میرے والد ہوتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ چومتا، میں ان کا سر چومتا، میں ان کے پاؤں چومتا، میں ان کو پیار کرتا، میں ان کا ماتھا چومتا، میں ان کو اپنے ہاتھ سے کھانے الحمدللہ کھلائے ہیں، خدمت بھی کی ہے ان کی الحمدللہ۔ میں نے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے الحمدللہ ان کی پخانے پیشاب بھی صاف کیا الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے وہی سعادت دی۔ لیکن میں یہ سب کچھ کم سمجھ رہا ہوں، اور میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ آج ایک
ایک دن کے لیے ابو دنیا میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے ابو کو دنیا میں بھیجتے ہیں، 1 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ میں قبر پہ جا کے کہتا ہوں اللہ 1 منٹ کے لیے ابو کو اٹھا دیں کہ میں ان سے 2 منٹ کی بات کر لوں، لیکن کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب میں جو چاہوں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں جن کے والد حیات ہیں، جن کے والد حیات ہیں، خدا کی واسطے، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، والد بہت تکلیفیں برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، بہت ساری خواہشات اپنی مارتا ہے والد اولاد کے لیے، اپنی جائز خواہشات کو مار دیتا ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اچھا نہیں پہنتا اپنی اولاد کی خاطر، اپنے آپ اچھا نہیں کھاتا اپنی اولاد کی خاطر۔ میرے باپ میں یہ ساری خوبیاں تھیں، ساری تکلیفیں برداشت کر کے میرا باپ دنیا سے چلا گیا، آج میرا باپ مجھے، اس لیے میں سب سے کہتا ہوں خدا کے لیے میری طرح، میں آج والد کے سائے سے محروم، 3 ہفتے ہو گئے، میں بہت پریشان ہوں، میں سب سے کہتا ہوں اپنے والدین، اپنے والد اور والدہ اور بالخصوص والد کے پاؤں دھو، ان کے پاؤں دھو کر پی لو، ان کے ماتھے چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان کو سروں پہ اٹھاؤ، ان کو عزت دو، تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، تاکہ بعد میں ان کے جانے کے بعد حسرت کرو گے میری طرح، قبر پہ جا کے رو گے میری طرح کہ ابا ہاتھ اٹھا دو، ابا قبر سے، میں قبر پہ جا کر کہتا ہوں ابو قبر سے ہاتھ نکالے، میں آپ کا ہاتھ چوموں گا، لیکن ابو قبر سے ہاتھ نہیں نکال سکتے کیونکہ ابو دنیا سے جا چکے ہیں، اب ابو دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے جن کے والدین حیات ہیں وہ تو چوم سکتے ہیں نا اپنے ابا کا ہاتھ، اپنے ابا کا ماتھا، پاؤں، خدا کا واسطہ میرے اس پیغام کو اللہ کے لیے میں چاہتا ہوں سب سنیں، جو جن کے والد حیات ہیں، والدہ حیات ہیں، خدا را ان کے پاؤں چومو، ان کے قدم چومو، ان کے سر چومو، ان کو عزت دو، ان کو مقام دو، ان کو مرتبہ دو، یہ دنیا کے بادشاہ ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اللہ نے دیا ہے تو والدین ہیں، والدین خدا را اپنے ابا کی قدر کر لیں، اپنے ابا اماں کی قدر کر لیں، ان کو چومیں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو پیار کریں، ان کی بات کو، ان کے ارمانوں کو ان کی زندگی میں پورا کر دیں، بعد میں حسرت ہوگی کاش میں ابا کا یہ ارمان پورا کر دیتا، ابا کی زندگی میں نہیں ہوگا کوئی فائدہ، ابا کی جو بات بھی منہ سے نکلی ہوئی خدا کے لیے ابھی بھی ان کی زندگی میں پورا کر کے ان کو خوش کر دیں، یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے، اللہ کرے یہ پیغام دور تک سب سنیں اور سب کو میری اس بات سے سمجھ میں آ جائے میں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیندار اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین کے 4-5 حقوق ہیں جو قرآن حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک عرض کیا تھا کہ والدین کو اذیت نہیں دینا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کرنا، شریعت کے خلاف نہیں ہو اس میں اطاعت کرنا، بلکہ عجیب بات شریعت کے خلاف بھی ہو پھر بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربان جائیے، قرآن کیسی کتاب ہے، ایک بیٹے کا باپ سے اختلاف اللہ نے ہمیں دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف شرک اور توحید کا اختلاف، لیکن باپ کی ناقدری۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ سلامتی والی بات بولی اور کہا کہ ابا جان آپ کے لیے دعائیں کروں، کہ ایک بیٹے کا باپ سے اختلاف بھی ہو جائے اتنی بڑی بات پر بھی تو کیسے باپ کے ساتھ رہنا ہے، تو اطاعت ہے۔ ایک حق والدین کا محبت، جیسے یہ مولانا بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کا ماتھا چومو، ان کا ہاتھ چومو۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز کی کمی ہے کہ ہم نفرت کا اظہار فوراً کرتے ہیں اور محبت کو سینے میں دبا کے رکھتے ہیں۔ اظہار محبت میں ہم گونگے ہوتے ہیں اور اظہار نفرت میں ہم بے باک ہوتے ہیں۔ جو بات بری لگی فوراً منہ پہ، جو اچھی لگی اس کو بتانا نہیں۔ تو والدین سے محبت کا اظہار، بعد میں قبر پہ انسان ترسے گا کہ میں کاش باپ کو بتا سکتا کہ مجھے آپ سے کتنی محبت تھی، ماں کو بتا سکتا، تو اس کا اظہار کرنا۔ جیسے عربوں کے اندر رواج ہے ماتھا چومنے کا، ہاتھ چومنے کا، تو والدہ سے
والد سے اظہار محبت کرنا، یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اہمیت دینا، ان کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہو جانا، ان کو محسوس ہو، باپ ناراض ہو کے کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری ناراضگی کو محسوس کیا جائے، اور ایک سامنے سے اگر ایسا رویہ ہو کہ آپ کی ناراضگی ہماری نزدیک کوئی اہم نہیں ہے، اگر آپ نے بات بند کی ہے تو ہم بھی بات بند کر دیں گے، مجبور ہو کے باپ ہی بات کر رہا ہے، نہیں، باپ کی ناراضگی کو محسوس کرنا، اپنی خوشیوں میں باپ کو شریک کرنا، آج فلاں جگہ گھومنے جا رہے ہیں، آج فلاں جگہ گھومنے جا رہے ہیں، سب سے پہلا حق وہ ہے جس نے آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیا، پھر تحفے تحائف کے ذریعے سے، یعنی کتنی عجیب بات، بس اوقات چلے گئے، فیملی گھومنے گئی بھی ہے یا کوئی خریداری کے لیے گئی بھی ہے، اب لا کے ماں کو دکھا رہے ہیں یہ فلاں بیٹے کے لیے میں نے خریدا، یہ فلاں بیٹی کے لیے میں نے خریدا، باپ انتظار میں، ماں انتظار میں کہ شاید میرا بھی کوئی نمبر آئے گا، میرے لیے بھی شاید کوئی خریداری کی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ان کی ذات میں، ان کے کاموں میں دلچسپی لینا، اور ان کو محسوس ہو کہ میں بھی گھر کی کوئی میں گھر میں میری بھی کوئی اہمیت ہے، میری رائے کی کوئی اہمیت ہے، میری تمناؤں کی کوئی اہمیت ہے، میری خوشیوں کی کوئی اہمیت ہے۔ عام روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کرنا ہے تو والدین سے اجازت لینا، یہ اجازت بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی کتنی وہ ہوتی ہے۔ کل تک وہ باپ جو ساری زندگی اس نے گزاری، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، ایک دم سے وہ بچے جب بڑے ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا خریدا جا رہا ہے، کیا بیچا جا رہا ہے، کیا فیصلے ہو رہے ہیں، ان فیصلوں میں کوئی اتنی بھی نہیں کہ والد کو شریک کیا جائے، یہ بھی بے اہمیت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 حق ہو گئے، چوتھا حق ہے خدمت، والدین کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ دیکھیے کہ ایک ماں کتنی جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کتنی خدمت کرتی ہے، وہ ماں بھاگ بھاگ کے اس کو بھی کھلا رہی ہے، اس کو بھی سنبھال رہی ہے، اس کو بھی سنبھال رہی ہے۔ وہی ماں بستر سے لگ جائے تو اس کو کوئی دوا دینے والا نہیں، اس کو کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں، اس کی دوا کا ہی کسی کو نہیں پتا۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کر دے کہ ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کر پا رہے، تو والدین کی خدمت کی اللہ توفیق دے دے، خوشی خوشی خدمت کرنا۔ اگر محسوس کیا کہ والدین کو پیر دبانے سے آرام ملتا ہے تو بلانا نہ پڑے، اور جو ہے از خود یہ چیزیں ہیں، یہ دعائیں لگ جاتی ہیں، اور یہ دعائیں پھر ساری زندگی کے لیے سہارا بن جاتی ہیں، ساری زندگی کے لیے، اور یہی دعائیں جو ہے نا مشکلوں کو آسان کرتی ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا۔ اور اسی میں بسا اوقات جو ہے ٹکراؤ آتا ہے والدین کی۔ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ نصیب والے تو وہ ہیں جو اپنی ضرورت کو قربان کر دیں والد کی صرف خواہش کی وجہ سے۔ والد کو ایک خواہش ہوئی لیکن ان کی خواہش پوری کرنے سے آپ کی کسی ضرورت کو زد پڑتی ہے، آپ نے وہ بھی قربان کر دی، تو یہ تو نصیب والوں کی بات ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے آپ نے اپنی ضرورت قربان کر دی والد کی ضرورت کی وجہ سے، اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے آپ نے اپنی خواہش قربان کر دی والد کی ضرورت کی سے۔ بیٹا تو بچہ گھومنے جا رہا ہے، کھیلنے جا رہا ہے، بیٹا یہ میری دوا لا دو، اور اب اس کی خواہش ہے، ان کی ضرورت ہے، اپنی خواہش کو قربان کر دیا والد کی ضرورت کی وجہ سے، اور اس سے کم درجہ اپنی خواہش کو قربان کر دیا والد یا والدہ کی خواہش کی وجہ سے۔ اور بد اخلاقی کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہ والدین کی ضرورت کو قربان کر دیا اپنی خواہش کی وجہ سے۔ بچہ کھیلنے جا رہا ہے، گھومنے جا رہا ہے، اور ادھر ان کو ضرورت ہے اسپتال کی، ان کو ضرورت ہے خدمت کی اور کسی چیز کی، اس نے جو ہے ان کی ضرورت کو قربان کر دیا، اپنی خواہش کو ترجیح دے دی۔ تو یہ ہے۔ پھر مالی خدمت ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک باپ بھی تو کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے معاشی طور پہ، مالی طور پہ مستحکم ہوں۔ اب جب باپ کی بڑے عجیب حالات آتے ہیں، جب نمبر جو ہے بچوں کا آتا ہے تو بسا اوقات ماں باپ سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں ماں باپ اندر سے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے دیے تھے
وہ کہاں خرچ ہوئے. آئے ایسے لوگ ہم میرے پاس, وہ کہنے لگے, بتانے لگے اپنے واقعات کہ یہ غلطی ہو گئی مجھ سے, اور باپ کو جب سے یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے حساب کتاب, اور اللہ معاف فرمائے, کیا بولوں کہ کھانے پینے کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے, کھانے پینے کا ماں باپ سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے, پیسوں کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں اندر سے. ان کے لیے پھر زمین کے اوپر رہنے کی تمنائیں باقی نہیں رہتی. تو والدین, قرآن میں نا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں. میں نے کہا بھائی اپنا اپنا ظرف ہے, جتنا بھی خرچ کرو ہم تم کو بتا دیتے ہیں کس پہ خرچ کرو. فللوالدین, پہلی چیز یہ بتائی کہ والدین کے اوپر خرچ کرو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, جتنا دے سکتے ہوں والدین کو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, حیثیت سے بڑھ کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے ایک حق یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ والدین اس دنیا سے چلے گئے, ان کی وصیت کو پورا کرنا, ان کے اوپر کوئی قرضہ تھا ان قرضوں کو نمٹانا. حدیث کی کتابوں میں صحابہ کے واقعات ملتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کے قرضے کی فکر, حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قرضے کی فکر, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قرضے کی فکر, یہ فکر کرنا. اور یہ جو ایک بات آئی کہ والدین کی تمنا, یعنی میں کیا آپ سے عرض کروں, ایک نہیں کئی واقعات ایسے سامنے آئے کہ والد سب کو دے دیا والد نے, اس کا حصہ بھی, اس کا حصہ بھی. اب والد چاہتا ہے کچھ میری آخرت کا ہو جائے, کوئی مسجد بنا دوں, کوئی مدرسے میں لگا دوں. اب اس مال کے اوپر بھی نگاہ ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس آ جائے. والد سے ناراض ہیں, جینا حرام کیا ہوا ہے والد کا. اور کیسی پیسے کی ہیٹس ہے, یہ کیسا اندھا پن ہے, یہ کیسی بے حیائی ہے کہ پیٹ ہے کہ بھر کے نہیں دے رہا, وہ اپنی آخرت کے لیے کر. بلکہ اب مسئلہ جب پوچھتے ہیں علماء سے, یہ فتویٰ لیا جاتا ہے کہ بعض والدین یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے اولاد کو دے دوں, تو فتوے میں علماء اہتمام سے لکھتے ہیں کہ بھائی اپنے پاس اتنا ضرور رکھیے کہ عزت کے ساتھ آپ گزار سکیں. جس دن اولاد کو پتہ چلتا ہے اب باپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو رویے بدل جاتے ہیں, انداز بدل جاتے ہیں, انداز بدل جاتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا, ایک والد کو اولاد یہ تانا دیتی تھی, ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. وہ بیچارہ اسی میں گھلتا رہتا تھا. کہاں واقعے کے انداز کے اندر بات سمجھائی گئی ہے. تو گھر تھا بڑا, تو والد نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے, اور میں نے جو ہے نا وہ خزانہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کی بنیادوں میں رکھا ہوا ہے, تو تم میرے مرنے کے بعد, اب باپ کا انتقال ہوا, کھدائی شروع ہو گئی, گھر گرایا گیا کہ جی خزانہ ہے, ایسے کئی گھر بن جائیں گے. جب گھر گرایا گیا اور تو ایک ڈبہ نکلا, اس میں ایک پرچہ نکلا, کیا لکھا ہوا تھا کہ اب اگر تمہارے اندر دم ہے تو یہ والا مکان بنا کے دکھاؤ, دم ہے تو بنا لو یہ والا مکان. بھائیوں آسان نہیں ہوتا, حق حلال کی کما کر اپنا گھر چلانا آسان نہیں ہوتا. آپ تصور نہیں, ایک والد کتنی مشکلیں برداشت کر رہا ہوتا ہے, کتنے لوگوں سے الجھ رہا ہوتا ہے, تب جا کے گھر کا چولہا جل رہا ہوتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا. ایک پانچواں ادب یہ ہے کہ ادب سے, ہاں یہ چیز بالکل رخصت ہو گئی. جیسے ابھی ایک مولانا کہہ رہے تھے نا, کہتے ہیں میں باپ نہیں, میرا دوست ہے. یہ ڈراموں کے باپ ہوں گے, ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری روایات ہیں. آپ ابھی بھی ایسے بوڑھے موجود ہوں گے جو بتاتے ہوں گے کہ باپ کے سامنے ہم بیٹھتے نہیں تھے, باپ کے سامنے ہم اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تھے. باپ کے ایک ہم مسلمان ہیں, لیکن تہذیب ہی بدل دی, بالکل انداز ہی بدل گیا. مجھے یاد آیا کہ ہے تو لطیفہ, لیکن ایک بچہ کافی پریشان کئی دن سے باپ محسوس کر رہا تھا کہ یار یہ بڑا غمزدہ ہے. باپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا تو مجھے اپنا دوست سمجھ, تو مجھے اپنا بتا دے, دل کا حال بتا دے, کیا ہے. بیٹا باپ سے بولتا ہے کہ یار تیری ہونے والی وہ بھابھی جو ہے گفٹ مانگ رہی ہے, اس لیے. پھر تو باپ نے جوتا اٹھایا. تو یہ کلچر ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ جی باپ کو دوست بنا کے, باپ ہے. آپ حدیثوں میں دیکھیں باپ کیسے, ابو بکر کیسے باپ تھے. حدیث میں ملتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ
مہمان آئے ابو بکر کے گھر اور وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مشغول ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو دیر سے آئے، مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا، بیٹا چھپ گیا، جی ہاں روب اپنی جگہ، یہ کیا بات کہ باپ کو تابع بنایا ہوا ہے، گھر میں سب کی چل رہی ہے، نہیں چل رہی تو باپ کی نہیں چل رہی، یہ نہیں، یہ بھائیوں جب چھوٹوں کی خواہشیں بڑوں کی، جب چھوٹوں کی خواہشوں کی تابع ہو جائیں بڑے تو پھر وہ گھر نہیں رہتے۔ مجھے قرآن کی یہ آیت یاد ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر اس کائنات میں بھی اگر حکم کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی آپ کریں گے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اب گھر میں خواہشیں چل رہی ہیں، بیچارہ مجبور ہے۔ کتنے باپ ہیں جو اپنے گھر میں دینداری لانا چاہتے ہیں، فلاں صاحب زیادہ نہیں مانتا، فلاں صاحب زیادہ نہیں مانتا، پوچھ نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے، ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے، کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہو، دیر سے کیوں آئی ہو، نہیں پوچھ سکتے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسلمانوں کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کے ماں باپ الحمدللہ، آپ علماء کو دیکھیں، کسی نے کہا نا کہ بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تو ماں باپ ڈرتے ہیں، اور اگر بیٹا عالم بن جائے بیٹا ڈرتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ، باپ بوڑھے باپ، بیٹا شیخ الحدیث بن گیا، کھڑے کھڑے ڈانٹ دیا، خندہ پیشانی سے ڈانٹ سن لی، برداشت کر لی۔ تو اس کا بھی ادب، جو ہماری روایات تھیں، باپ کا ادب، باپ کی عظمت، گھر میں باپ کا حکم، تو یہ چیزیں برقرار رہنی چاہیے۔ ان کی طرف پاؤں نہیں پھیلانا، ان کی طرف پیٹ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وہ کوئی چیز لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے سے بڑھ کے ان کو وہ چیز مہیا کر دینا۔ مسجد سے باپ نکل رہا ہے، اس کی جوتی اٹھا لینا، اور گھر دیکھا کمرے سے باپ نکل رہے ہیں، ان کی چپلیں سیدھی کر دینا۔ یہ آداب تھے مسلمانوں کی، یہ پاکیزہ روایات تھیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ آخری ادب، آخری حق والدین کے لیے دعا کر، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکا، والد چلے گئے، اللہ نے مایوس نہیں کیا، دعا کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیٹا دعا کرتا ہے، قبر میں باپ کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ بیٹا دعا، اس لیے میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، اپنی زندگی میں اپنے بچوں سے والدین کی دعائیں کروائیں، پھر رخصت ہوں اس دنیا سے، کہ الحمدللہ بچے عادی ہو گئے۔ پوچھیں ان سے، بیٹا رب ارحمہما کا یہ اعتکاف میں سب یاد کریں۔ حیرت ہوتی ہے، انگلینڈ سے آ رہے جنازہ پڑھنے کے لیے، میں نے کئی مرتبہ پوچھا آپ کو والدین کے لیے دعا آتی ہے؟ یہ دعا نہیں آتی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحم۔ علماء نے عجیب اس حدیث سے ایک نقطہ نکالا ہے، اولد صالح یدعو لہ، مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک نیک بیٹے کی دعا، فرمایا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے میں اپنے ماں باپ کا نیک بیٹا ہوں یا نہیں ہوں تو دیکھ لے کہ دعا کرتا ہے نہیں کرتا۔ اگر دعا نہیں کرتا ماں باپ کے لیے تو نیک بیٹا نہیں۔ تسبیح پکڑائیں، پوچھیں بچوں سے کہ بیٹا شب قدر ہے، ایک تسبیح پڑھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے بچوں سے یہاں ہے نفلوں کے اندر سجدوں میں، بیٹا ہمارے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما۔ پھر پوچھے تم نے دعا کی تھی ہمارے لیے؟ کی تھی۔ اب آپ نے دیکھا سب بچے آپ کے لیے دعا کرنے لگے ہیں، پھر آرام سے انشاءاللہ رخصت ہوئی ہے۔ یہ بولیں گے نہیں، آپ آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ دعا، بلکہ علماء نے لکھا ہے ایصال ثواب سے بڑھ کر ہے دعا۔ پہلی چیز دعا ہے، ہم لوگ ایصال ثواب کی زیادہ فکر کرتے ہیں، پہلی چیز دعا ہے، دعا۔ تو انشاءاللہ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، انشکر لی ولی والدیک، ہر 5 نماز میں جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ شکر گزار لکھا جاتا ہے۔ میں حیران ہوا، اس وقت کے بڑے ولی، امام الاولیاء کہتا ہوں میں ان کو، جو تبلیغ کے بڑے ہیں، مولانا نذر الرحمان صاحب، میں نے ایسی زندگی صرف کتابوں میں ملتی ہے، میں نے ان کی زندگی میں دیکھا۔ آذان ہوئی، آذان کے بعد مسنون اذکار کیے، اس کے فوراً بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، کتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں۔ یہ علم سکھاتا ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے، حق سکھاتا ہے۔ اللہ مجھے تو آپ کو توفیق دے، خوب جی بھر کے اتنی دعائیں مانگے، اتنی دعائیں مانگے۔
انشاءاللہ اگر حق تلفی بھی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیں گے. تو انشاءاللہ سب اہتمام کریں گے نا والدین کی دعاؤں کے لیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہم سب کے والدین کو ہم سب ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, اپنے شایان شان بدلہ عطا فرما. جو حیات ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ قدمیں ان کے لیے باعث راحت بنا, باعث اذیت نہ بنا. اے اللہ ہمیں دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, ہم ان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے, بدنامی کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنے بچے ہیں کہ والدین منہ چھپاتے پھرتے ہیں, اے اللہ ہم ان کے لیے اذیت نہ بنے. اے اللہ بڑھاپا ہی بہت بڑی اذیت ہوتا ہے. اے اللہ قدم قدم پہ مشکلیں ہوتی ہیں. اے اللہ ہمارے والدین کو یا اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما, ان کو راحت نصیب فرما, اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, اور ہمیں ان کے لیے اہتمام سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے جو رمضان بھر یا اللہ عبادتیں کی ان کے حق میں قبول فرما. آج ہوتے وہ بھی نمازیں پڑھتے, وہ بھی تلاوت کرتے, نہیں کر سکتے. اے اللہ ہماری عبادتوں کو ان کے حق میں قبول فرما, ہماری عبادتوں کو ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ تو ان کو ہم سے راضی فرما. اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے آزمائش نہ بن. جتنا اولاد دے رہی ہے اس پہ شکر ادا کرے. آپس میں ایک اولاد کے سامنے دوسری اولاد کی غیبتیں نہ کرے, تفریق نہ کرے, بیٹے بیٹی میں تفریق نہ کرے, امیر اولاد اور غریب اولاد میں تفریق نہ کرے. یہ والدین سے بھی گزارش ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کی قدر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.